جو والد صاحب اکثر فرماتے تھے ان میں سے یہ تھا کہ پیر و مرشد کے ساتھ والہانہ محبت خود بھی کرتے اور محبت کرنے کا حکم بھی ارشاد فرماتے تھے۔ فرماتے کہ والہانہ محبت اپنے جو مرشد سے کرتے ہیں، پیر و مرشد سے کرتے ہیں، وہی کچھ حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کے حکم سے ہی یہ ادارہ جو ہے یہ شروع کیا گیا، حضرت میرے تشریف لائے ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کن الفاظ سے کا شکریہ ادا کروں، تو آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی کہ اس بارش میں ہماری حوصلہ افزائی فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے اور ہمیں آپ سے اور زیادہ فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت پیر سید ممتاز علی شاہ صاحب بخاری بیٹھ جو اندر کو آنا چاہتا ہے، ادھر جگہ ہے اندر اگر نہیں تو باہر بیٹھ جو کھڑے نہ ہو تھک بھی پہو گے، سانو خیال ہی تو ہو۔ اگر وہ بیلی اندر بھی تشریف لانا چاہیں تو جگہ کافی ہے، اندر تشریف لے آئے وغیرہ بیٹھ کر اندر۔ پیر سید ممتاز علی شاہ صاحب بخاری ان کا عرص پاک اور بڑے پیر کی سرکار کا عرص پاک سالانہ جو ہے وہ 22-23 مارچ کو سید عظمت علی شاہ صاحب بخاری اور پیر سید محمد عرفان شاہ مشہدی صاحب ان کا بیانوں کا آستانہ علیہ منگو کے شریف پیر سید صغیر الحسن شاہ صاحب آپ کی زیر صدارت سرپرستی میں یہ پروگرام ہوگا، تو تمام احباب اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ تو اب میں میرا تحقیر حضرت سے دستبردار کروں گا کہ آپ کچھ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے جملے ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی تشریف لے آئیں گے، پھر ان کا انشاءاللہ بیان سنیں گے۔ تو محبت سے نہ لگا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ شرف الشریف، حضور صاحبزادہ والشان الحاج میاں محمد ابو بکر صاحب سجادہ نشین آستانہ علیہ شرف الشریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تمام حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات لائق، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، تمام مخلوق کا رازق، وحدہ لا شریک رب، کائنات دا ہر ذرہ اس دے حکم دا محتاج ہے، اس دی رضا، اس دی مرضی، اس دی اجازت تو بغیر پوری کائنات دے اندر ایک ذرہ بھی اپنی جگہ تو حرکت نہیں کرتا۔ درود لا محدود تاجدار عرب و عجم، تاجدار انبیاء، محبوب کبریا،
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر آپ دے وسیلہ جلیلہ نل خلاق کائنات نے اس ساری کائنات دی تخلیق فرمائی. آج دا اے سالانہ پروگرام اس نو نسبت دستار فضیلت نل بھی ہے اور اس سالانہ عرس پاک کی تقریب سعید بھی ہے. صوفی باصفا حضور قبلہ قاری غلام عباس نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دی یاد دے اندر بھی اس پروگرام دا انعقاد کیتا گیا اور موسم انتہائی شدید بارش ہو رہی ہے اور میں پھر بھی تمہوں سب کو خراج عقیدت پیش کرنا کہ تسی سارے نے موسم دے اس شدت دے اندر بھی اس پروگرام دے اندر شرکت کی تھی. اللہ رب العزت تمہوں سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. اصل گفتگو کرنی ہے جنہ دا تسی سارے کے انتظار کر رہے ہو سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی. آپ تھوڑی دیر تو بعد تشریف فرما ہوں گے اور آپ دے آن تک میں دو چار معروضات تواڈی خدمت دے اندر پیش کرنا چاہنا. دوستانی عزیز، الحمدللہ ساری ایک خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سانو اپنے محبوب دا امتی بھی بنایا اور سانو اس امت دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا قرب پان والے جنہوں نے خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر اولیاء اللہ کہہ کے یاد فرمایا. اللہ رب العزت نے سانو اونا دی نسبت اور ساتھ بھی عطا فرمایا. ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے. اولیاء اللہ جڑے نے اونا دے متعلق قرآن مجید دے اندر اللہ رب العزت نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، اور اس کو پہلے سانو ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر اگے رہنمائی بھی فرمائی. یہ سورہ فاتحہ شریف ہے تو انساریاں آتی ہے، تسی نماز دے اندر بھی تلاوت کرتے ہو، اور اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العزت نے پہلے دعائیہ انداز دے اندر سانو حکم دیتا کہ میرے کولو اے منگو کہ میں مولا تیرے کولو مانگنا ہوا مینو صراط مستقیم عطا فرما، مینو او رستہ عطا فرما جڑا رستہ شیطان دے شر تو محفوظ ہوئے، جڑا رستہ مینو تیرے قرب تک پہنچائے، جڑا رستہ مینو میری زندگی دا مقصد حاصل کرن دے لئی اور کامیابی تک ہمکنار کرن دے لئی معاون بنے، جڑا رستہ مینو تیرے تک پہنچائے. سادہ الفاظ دے اندر تو اللہ رب العزت نے خود ہی ایک دعا ساڑھے کو کروا کے سانو اگے تلقین فرمائی. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. میں تو انہوں دسنا ماں پولنا جایا جے، ہر کسی دے پیچھے نہ لگ جایا جے، ہر جماعت کا حصہ نہ بن جایا جے. او لوگ جڑے میرے کولو انعام پا چکے نے، انعام والے نے، میرے انعام یافتہ نے، اور جنہوں میں قرآن مجید دے اندر اولیاء اللہ کہنا ہوا. سورہ یونس دے اندر پھر انہوں نے مطابق ہی فرمایا الا ان اولیاء اللہ، یہی وہ انعام والے نے. اور اسے قرآن پاک دی آیت تو اسی ولی اللہ دا لفظ نکال دیا ہے. اولیاء جمع ہے، اس دی واحد ولی ہے.
یعنی اولیاء اللہ یا ولی اللہ ایک کی معنی ہے صرف گرامر کے اعتبار میں ایک واحد نہیں بولیا جائے گا، ایک جمع نہیں بولیا جائے گا، جماعت ایک کی یہ معنی ایک کی ہے۔ اے اللہ دے انعام یافتہ میں، اے اللہ دے مقرب میں، اور اینا دا ذکر ایک اور مقام کے بھی اللہ نے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اس طرح بھی تعارف کرایا، تو فرمایا اینا لوگاں دا ساتھ اختیار کرے آجے۔ اور الحمدللہ اسی جتنے بھی نسبت والے ہیں اولیاء اللہ نے ساری کامل رہنمائی فرمائی، عقیدے دے اعتبار نال بھی، عمل دے اعتبار نال بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آستانہ علیہ شرف و شریف، فیضان حضور شیر ربانی، حضور قبلہ میاں محمد ابو بکر صاحب، علماء اہل سنت، اور اللہ کا ولی اللہ کے قرب میں جاتا بھی ہو گئی ہے جدو اس دا عقیدہ بالکل اس طرح ہوئے جس طرح صحابہ نے عقیدہ رکھے۔ عقیدہ مرضی نہ نہیں بنانا، اور اے اولیاء اللہ کا سانوں بھی درس ہے کہ عقیدے کی بنیاد عقلی دلیل نہیں رکھنی، عقیدے کی بنیاد شریعے او ہر کسی دی فراہم کردہ نہیں لینی، عقیدے کی بنیاد صحابہ نو بنانا ہے، جس طرح صحابہ دا عقیدہ سی اس طرح عقیدہ رکھنا ہے۔ تمام عقائد جنہاں نو رکھن دا حکم دیتا گیا، اللہ دے متعلق عقیدہ، رسولان دے متعلق عقیدہ، فرشتیان دے متعلق عقیدہ، آسمانی کتابان دے متعلق عقیدہ، خیر و شر دی تقدیر دے متعلق عقیدہ، قیامت دے متعلق عقیدہ، یہ بنیادی عقائد نے جڑے رکھنے انتہائی ضروری نے، اور رکھنے کے لیے جس طرح صحابہ نے رکھے، اور جس طرح صحابہ نے رکھے ایک اسی رکھنا، یہ سانو اولیاء اللہ نے جڑا دسیا ہے نا، ایک کوئی انہوں نے کولوں گل نہیں کی تھی، بلکہ قرآن دی آیت ہے، قرآن دی آیت ہے، پہلا پارا دوجا رکھو، فرمایا آمنو کما آمن الناس۔ عقیدہ اس میں ایمان بھی کیا جانتا ہے، ایمانیات بھی کہو گے، کس کس دے ہوتے کس طرح ایمان میں آنا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے سانو برملا دسیا کہ ایمان لے آنے اپنی مرضی کا دخل نہ کرے آجے، تسی کمزور ہو، شیطان تانوں ورگلا لائے گا، اور اگر ایمان لیان دے اندر تسی مرضی کا دخل کیتا تو ہو سکتا ہے میرے تو دور ہو جاؤ اور ایمان دے اندر ناقص ہو جاؤ، اور ہو سکتا ہے ایمان بالکل ہی چلا جائے۔ فرمایا تسی صحابہ کی پیروی کرے آجے، جویں انہوں نے ایمان لے آندہ اللہ تے، اور انہوں نے ایمان لے آندہ رسالت تے، اور جس طرح انہوں نے ایمان لے آندہ آسمانی کتاب تے، جس طرح انہوں نے ایمان لے آندہ فرشتیاں تے، آخرت تے، تسی انہوں کو رہنمائی لے آجے۔ اور اولیاء اللہ انہوں نے انہوں کو رہنمائی لئی، اور پھر عمل دے اندر بھی اللہ رب العزت دی محبت نو پیش نظر رکھ کے عمل بھی احسن کیتے، اور پوری رات یا رات کا کافی حصہ اللہ دی عبادت کی تھی، تو اللہ رب العزت نے انہوں نے اپنا قرب دیتا، انہوں دی رہنمائی سانوں میں ملی کہ اسی عمل دے اندر عقیدے دے اندر مرضی نہیں کرنی، صحابہ کو رہنمائی لینی ہے، اولیاء کو رہنمائی لینی ہے، کاملین کو لینی ہے، جنہوں نے واقعی عمل اور عقیدے دی اصلاح کر کے بہترین عمل اور عقیدہ رکھ کے اللہ کو راضی کر تو اے جس میں نے سانو انہوں نے رہنمائی ملی۔ تو تسی اگر آج دیکھو نا اہل سنت و جماعت میں، تو میں انہوں دی خوبی تو انہوں دسل لگتا، اور یہ رہنمائی سانو ملی ہے اولیاء اللہ کو، اولیاء اللہ کو، جڑا صحیح اہل سنت و جماعت ہوئے گا نا، اور نہ کسی صحابی دا گستاخ ہوئے گا،
نہ اہل بیت دا مستاق ہوئے گا، نہ کسے اللہ دے ولی دا مستاق ہوئے گا، نہ ان انبیاء دا مستاق ہوئے گا، نہ وہ اپنے قریب آقا نے متعلق مستاقانہ عقیدہ رکھے گا، بلکہ وہ ہر اس عزت اور عظمت دے لائق ہستی جس کو اللہ نے عزت اور عظمت دے لائق بنایا اور انہوں نے اپنے انعام فرمائے، وہ انہوں نے دل و جانو عقیدت مند بھی ہوئے گا، محبت کرنے والا بھی ہوئے گا اور انہوں نے پیار کرنے والا بھی ہوئے گا۔ اور ہم ایک جڑی توجہ دلانے والی گل میں ضرور تواڈے نال کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں گلاں کر رہا، میں تقریر نہیں کر رہا، میں تقریر کرنی ہے، گلاں کر رہا تواڈے نال گفتگو کہ بیلیو اسی عمل دے اعتبار نال اج خیال نہیں کرتے، ساڈے عمل کمزور ہو گئے، حالانکہ اسی اپنے اکابرین کو دیکھیے، اسی اپنے اکابر اولیاء اللہ کو ماننے ہیں، کیا اولیاء اللہ دے عمل کمزور سن؟ کمزور عمل والا اللہ دا ولی بانی نہیں سکتا۔ ہاں میں تھے ایک ضرور توجہ دلاوا گا، شیطان دے مکر و فریب جڑے نے نا وہ بے شمار ہیں۔ کچھ بندے جنہوں عقیدے دے اعتبار نال شیطان نے اپنے پیچھے لا لیا، ان عقیدے دے اعتبار نال شیطان نے پیچھے کس طرح لایا؟ ذرا اگر میں توجہ دلاوا تو شیطان جس کا نام ابلیس سی، اس کا اگر پہلی زندگی دیکھو جدو وہ اللہ نے اس کے لانتا نہیں پائیاں اور اپنے تو دور نہیں کیتا، وہ انتہائی اعلیٰ اعمال دے مالک وہ ہستی سی۔ علماء نے لکھیا 6 لاکھ سال تک اس نے اللہ دی بے ریا عبادت کی اور بڑائی اللہ رب العزت دا مقرب بھی، اور اللہ رب العزت نے اس نے ایک انعام فرمایا کہ ملائکہ دی تعلیم دے لئے متعین فرمایا، معلم الملکوت کیا جاتا ہے، اور قوت دے اعتبار میں ایسیاں عظمتیں عطا فرمائی ہیں جڑیاں اس نے ہم جن سے باقی جنات کو حاصل نہیں سکتے۔ مثلاً نہ صرف پہلے آسمان تک بلکہ جنت تک جان دی اس نے قوت عطا فرمائی، ہر جن جنت نہیں جا سکتا، آسمان تک بھی نہیں جا سکتا، جن اگرچہ عام انسان نہ لوگ قوت دے وچ بڑے کبھی ہوندے نے، آسمان تک نہیں جا سکتے، اس سے خاص انعام اتنا قرب پان تو بعد ان دے کولو لغزش یہ ہوئی کہ جدو بشر کی تخلیق ہوئی اور اللہ رب العزت نے تخلیق بشر تے جنہاں نو اولیت دیتی انہاں دے سر تے نبوت دا تاج بھی عطا فرمایا، اور ایک مسئلہ ایسا نہیں کہ تو تسی آگاہ نہیں گئی، اس ہستی دا نام بھی اسی سارے جانتے ہیں اور اسی اس ہستی دی اولاد نہیں ہوں، ساڑھے اتنے جا کے تے بابا جی ایک ہی ہے، اور اس ہستی کا نام ہے جناب آدم علیہ السلام، ساڑھے سب کے جلدی امجد بھی ہے، نسل انسانی جڑی ہے دنیا کے آباد ہے، کوئی قبیلہ، کوئی قوم، کوئی جناب ذات، کوئی ملک، کوئی رنگ ہے، بلاخر ہے تو بابا جی بھی ہونا اسی طرح، اور بابا جی نے کتنا عرصہ ہویا ہے؟ تحقیق کے مطابق 12 تو 13,000 سال جو میں پڑھے ہیں، اتنا عرصہ ہویا بابا جی نے، تو اے آپ پہلے انسان سن، یعنی بشریت کا آغاز ہویا، اللہ رب العزت نے بشر بنایا اور پہلے بشر جڑے نے نبوت نال سرفراز فرمایا اور انہوں نے شان جدو عطا کی تھی وہ ملائکہ دی شان بھی تھلے رہ گئی، جنات دی شان بھی تھلے رہ گئی، انہوں نے شان سب تو زیادہ عطا ہے۔ اللہ دی عطا دے کوئی بندہ کوئی قدر لگا سکتا ہے بھی آپ تو نہیں دے رہا، وہ کہہ سکتا ہے کسی کی ضرورت ہے،
یا کوئی اللہ کسی کا پابند ہے؟ اور اللہ رب العزت جدو عطا فرماندے نے کہ اندر نہیں وقت دی قید بھی نہیں کہ ساڈے کول تے وقت دی قید ہے نا 10 سال سکول جاواں گے میٹرک کران گے پھر 2 سال جاواں گے ایف اے کران گے اگر بندہ لائق بھی ہوے فیل نہ ہوے کمپارٹ نہ ہوے پھر جناب ہو 2 سال لاواں گے جب بی اے آنر کرے 4 سال لائے گا تو پھر گریجویٹ ہوئے گا پھر 2 سال لائے گا تو ماسٹر کرے گا یا تسی آؤ اس سے قرآن بچہ 2 تو 3 سال استاد کو پوری محنت کرے گا تو قرآن حفظ ہوئے گا پھر درس الہی پڑھنا ہے تو 7 سال کا پورا کورس پڑھے پھر دورہ حدیث کرے پھر مفتی ایسی کوئی پابندی اللہ دیتی نہیں ہے اللہ رب العزت ایک لمحے دے اندر علم لدنی دے خزانے بندے دے اندر اس طرح انڈیل دے دے نے کہ کوئی دنیا دا بڑے تو بڑے علم والا بھی اس کا مقابلہ کر سکتا یہ بھی اللہ دی عطا ہے اور آدم علیہ السلام نے یہی دی عطا ہوئی تخلیق تو بعد اگلے مرحلے کے اندر شان عطا فرمائی اور پھر وہ شان ملائکہ نے میں بھی اور ایک ابلیس بھی شامل تھی سب لوگ کیا آج وہ مقابلہ کرو سب مقابلہ کیتا کر نہ سکے تو اے مقابلہ کروا کے صرف تعارف کرایا جا رہا سی کہ بشر دے اندر کچھ ہستیاں جڑے میرے قرب دے اندر آن گیاں وہ تواڈے نالوں بھی شان اور علم اور عظمت دے اعتبار نال اعلیٰ ہون گیاں اور اس کا مشاہدہ بقاعدہ کروایا ثابت کروایا تجربے نال کہ قرآن ہے سارا مرحلہ جو گزر گیا ان سارا کچھ دیکھن تو بعد حق تو یہ سی نا کہ اللہ رب العزت کیا اس بات کے قادر نہیں کہ وہ ایک لمحے دے اندر ایسے علوم بھی انسان دے سینے دے اندر اندیر دین جڑے ملائکہ نو بھی اگے نہ ملے اللہ قادر ہے اللہ کی قدرت تے یقین ہے کہ اس کا مظاہرہ بھی ہو گیا باقاعدہ اظہار تو بعد جس ویلے اظہار ہو گیا وہ شیطان جڑا سی انہیں حسد آیا انہیں کیا انی عبادت کیتی ہے اتنا محنت کیتی ہے میں انی محنت کر کے یہ مقام پایا ہے انہیں محنت بھی کوئی نہیں کیتی ہونے بنے آئے تو انہیں میرے نالوں بھی بلند مقام پایا ہے یہ انہیں حسد کی تھا ابا واستکبرا ان اپنے آپ کا تکبر آیا نا پرانا محنت کرنے والا اس تکبر کا کیا فائدہ ہویا اس قرآن پڑھو کی فرمایا گیا فرمایا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور انہیں اس تکبر دا سبب جناب آدم علیہ السلام دا حسد بنے حسد آیا حسد تو بعد تکبر آیا آج بڑھے ہیں میں نے تو قرآن ہے تکبر سے اور کی سے تکبر میرے لیے اتنی ہے میں آسمانہ تک جا سکنے یا جا سکتا ہے کہ نہیں چلو علم دے اس بار نہ دے چلو میرے کو نہیں سی جڑائی دے کو اللہ نے دے چھڑے ہے تو میری تو بڑی چکر میں تو جنت فرمایا انہوں بھی تو شان میں دیتی ہے تو میں انہوں کیوں نہیں دے سکتا اور اس کا اظہار بھی ہے آدم علیہ السلام مسجد اقصیٰ تو میرے کریم آقا نو جب آپ کی سواری چلی ہے تو آپ نے الوداع کیا ہے سب انبیاء دے نال میں سورہ اسراء دی پہلی آیت بھی پڑھی نا مہینہ بھی نجم شریف دا ہے یہ بھی میرے کریم آقا دا موجود ہے جدو تمام انبیاء نے پہلے استقبال کی تھا پھر نبی علیہ السلام نے اگلے سفر والے جس نے روانہ ہوئے الوداع اس نے پھر کھڑے ہو کے کی تھا آدم علیہ السلام بھی کھڑے نے آقا علیہ السلام دی سواری پہلے آسمان تے پہنچن تو پہلے آدم علیہ السلام پہلے آسمان تے چلے اور اتنے جا کے پھر استقبال آپ نے فرمایا یہ حدیث معراج کے اندر پڑھ کے دیکھو فرمایا تینوں کی پتہ ہے تو آسمان تک جا سکتا ہے کہ نہیں تو میں انہوں کیوں نہیں شان دے سکتا ارے میں کیڑی شانہ دے مگر انہیں تکبر جس وجہ کیتا اور حسد کیتا تکبر دا سبب حسد بنیا تو انجام اچھا ہویا نہیں وہ اس طرح کئی بندیاں دے اندر حسد پیدا کر رہے تھا میں تھوڑی وضاحت اس لیے کر دیتی کہ سمجھ تو آ جائے کہ شیطان نے غلطی نہیں کی تھی تو آج اس طرح کی غلطی بے شمار لوگ کر دے اور وہ غلطی کر دے رہے نہیں نبی کی شان کوئی نہیں ہے نبی ہم جیسا ہے اللہ رب العزت اس بات کے تو اس سے بڑا فرما دے اور اس سے تو اظہار اسی نے شیطان کی ساری عبادت ضائع کر دیتی ہے اس سے تو اظہار
ساری محنت ریاضت ضائع کر دیتی. فرمایا عقیدہ خراب ہوا ہے. اور عقیدہ بھی رسالت کے متعلق رسول ہونا اے آدم علیہ السلام نبی نے رسول نے متعلق عقیدہ خراب ہوا ہے. اور ناقص عقیدے والے میں اپنے قریب رہن دینا نہیں, ان کی عبادت میں قبول نہیں کرتا. اج اسی دیکھیا ہے کچھ بندے عبادت واقعی ساڈے نالوں بہتر کرتے رہے, مگر شیطان نے انہوں کا عقیدہ پورا کر کے انہوں کا بھی سارا بیڑا گرک کر دیتا. تواڈے اگر عقیدے اولیاء اللہ کی وجہ تو بچ گئے تو تانوں امن دے اعتبار وچ پیچھے کر دیتا. تو کیا سانو شیطان کی گل مننی چاہیے؟ شیطان کا ساڈا دشمن ہے. شیطان ساڈے اندر سستی پاندا ہے, نہ نماز پڑھ. شیطان ساڈے اندر سستی پاندا ہے, اللہ کا نافرمانی کر, نافرمانی کر. اگر زکوٰۃ کمی نہ دے, نیک عمل نہ کر, عبادت نہ کر, اور ساڈے اندر رہنائیاں برائی وال رہنائیاں پیدا کرتا ہے. اسی وہی وقت ٹی وی کے بیٹھ کے ضائع کر دیں گے. ضائع ہی کرنا ہے جن دے کرن جڑا وقت گزارے ہے کہ نامہ اعمال اگر برائی لکھے گئے. میں سمجھنا ہے کہ ضائع نہیں کیتا بلکہ اپنا عظیم نقصان بھی کیتا ہے, خالی ضائع نہیں کیتا. تو اسی یہ وقت ضائع کر دینے ہیں. کیا کوئی لمحات صرف کر کے اسی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ تو نماز میں اکثر بیلیوں کو کہنا, بیلیوں نماز بڑی اہم عبادت ہے. اور چونکہ فرض عبادات کے بچوں سب کو زیادہ اہمیت اس دی ہے, یہ ہر روز فرض ہے. باقی عبادات جڑیاں نے انہاں دا تعین نے کسی دا سال بعد دے, پھر شرائط نے انج ہوے تے کری, انج ہوے تے تیرے تے فرض نہیں. مثلا پیسے نہیں ہے کہ زکات کرنے تے فرض نہیں, پیسے نہیں ہے کہ حج فرض نہیں, اور صحت نہیں ہے کہ روزے انہاں دے اندر بھی انسان جڑا ہے وہ توقف کر سکتا ہے. اگر نماز تے کسی حالت معاف نہیں تو میں زیادہ زور اس لیے اس عبادت دینا کہ یہ کچھ بڑی سخت ہونی ہے. اسی وہی وقت جڑا ہے وہ اعتبار بیٹھ کے سڑک تے کھڑے ہو کے گلاں کر کے ضائع کر دینے ہیں. مؤذن اذان دے تے اسی نماز میں نہیں جاندے. یہ سارے اندر یہ کون یہ رجحان پیدا کرتا ہے؟ شیطان. وہ تو سارا دشمن ہے. تو بیلیوں سے وہ پیچھے لگ گئے. اور وہ مشن کی ہے, اگر قرآن پڑھو تو شیطان کا مشن بھی واضح ہے. انہیں کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, یہ ساریاں نو میں گمراہ کراں گا تے اپنے نال جہنم دے اندر لے کے جاواں گا. تو کیا اسی شیطان دی گل مان کے جہنم جانا چاہتے ہیں؟ اس لیے عمل دی سستی دور کرو. یہ عمل دی سستی اگر ہے, اچھا کئی بڑی بالکل تو بیلی آبے نو کہندا ہے کہ میں کوشش بڑی کرنا تو مینوں میرا دل جڑا ہے پھر تھوڑا جا نماز پڑھن والی عبادت والوں اچاٹ ہوتا ہے. میں کہ بیلیا یہ جڑا دل ذرا اچاٹ ہوئے نا, کیونکہ اندر تے قابو پا لینا ہے, غلبہ پا لینا شیطان. دل تو مراد ساری سوچ ہے. ویسے دل تو مراد جڑا صوفیان آندے نے نا, وہ ساری سوچ جس دا تعلق دماغ نال ہے. اے دل تے پمپ کی حیثیت رکھدا ہے تے خون دے رہا ہے نا. اصل دل تو مراد وہ کیفیات نے. تو جی میرا دل نہیں کرتا عبادت وال. میں کہ ذرا غور کر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ جہاد میں سیف بھی ہے. حدیث پاک کا مفہوم بیان کرنا کر, جہاد میں سیف بھی, جہاد میں سیف پتہ کی ہے دشمن کے نال بارڈر تو جا کے لڑتا. اور وہ تے جان دا بھی ضروری تو نہیں کہ بندہ زندہ بچ کے آ جائے. شہادت بھی ہو سکتی ہے, غازی بھی ہو سکتا ہے. اتنا اوکھا مرحلہ ہے. فرمایا جہاد بھی سیف بھی ہے. فرمایا ایک جہاد میں نفس بھی ہے. جہاد میں نفس کی ہے, اپنے اندر نہ لڑنا. اندر تے رہنمائی فرمائی رسول اللہ نے ساڈی. اور اندر نہ لڑنا کی ہے, دل نہیں کرتا پہ نماز پڑھن تے ہن بندہ لڑے. تو کہنا نہیں پڑھنی, میں پڑھ کے بتا. شریف نام حضور شیر ربانی قبلہ میاں محمد ابو بکر صاحب. تو میرے تے یہ تسلط پا رہے ہیں اپنے خیالات اور دل نو بندہ اپنے اندر نہ لڑے کہ میں جا کے اتنے کسی فاحشہ عورت دا ٹی وی دے اتنے ناچ دیکھا. میں نہیں دیکھتا اے جہاد ہے اپنے آپ نہ لڑائی, اپنے آپ نہ لڑائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا جہاد میں نفس جو ہے نا
ਇਹਦਾ ਦਰਜਾ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕਵੇ ਯਾਰ ਪੈਸਾ ਵੇਖਣਾ ਮਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ اللہ اپنے آپ کا بھئی میرے اللہ نے کیا ہے میں دینی میرے اللہ نے کیا ہے میں شراب نہیں پینی میرے اللہ نے کیا ہے کہ میں تمباکو نہیں پینا میرے اللہ نے کیا ہے کم نہیں کرنا میرے اللہ نے کیا ہے کرنا ہے انہا نائے جہاد بن میں کہ اگر دل نہیں کر رہا جب تو پھر اٹھ کے پڑھے گا کہ دیکھ لیں کہ درجہ کتنا مل رہے نماز پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ تے اپنے نہ لڑن کا ثواب بھی تیرے مل رہے یہ اپنے سوچ میں لڑائی ہے نا نہیں بھئی یہ نیک عمل نہیں کرنا سوچ یہ پیدا کر رہے ہیں اور کون کر رہے ہیں شیطان ہمیشہ بری سوچ کون پیدا کرتا ہے کیونکہ اس کو اللہ نے ہمارے اوپر تسلط دے دی ہمارے اوپر اس کی پکڑ ہے گرفت ہے وہ ہماری سوچ کو بدلتا ہے تو وہ سوچ پیدا کرتا ہے سادے لفظوں نے کہہ دیا اللہ کی نافرمانی دی تو بندہ پھر ارادہ کرے کہ میں اللہ کا نافرمان ہے نہیں بننا فرمایا یہ جڑا تو اپنے اندر نہ لڑے گا نا ان کا ثواب تینوں بہت زیادہ ملے گا پھر وہ اپنے آپ میں لڑائی یہ نہیں کہ بے نماز نہیں سی کدی کدی کمی ہو جاتی سی تو انہیں ہم چوستے نہیں سی بولنا ان کا بھی پتا سی انہیں ایمان سی کہ حضور میاں صاحب کے گل نکلی دے پتا بھی آپ نے نمک پھڑی ہو تھوڑے میں جتنے کمزوری سی نمک ہی ہو تو پھڑی نہیں وہ کہنے لگا حضور کدی کدی کتائی ہو جاتی آپ نے بڑی موقع بنا لو میں کتائی کیوں ہوندی بھئی بیٹیا اللہ دی عبادت کرنے تے کتائی کیوں ہوندی ہے دے ان دی وجہ کی ہے پتہ آپ اسی کون سمجھا رہے کہنے لگا کہ اگر ریڈر سی نا کہنے لگا جی جج انگریز ہوندہ ہے وہ بیٹھا ہوندہ ہے کہ میں ان کے کول بیٹھ کے فیصلے لکھنے ہوندے نے تو کئی مرتبہ زور دی نماز جڑی ہے نا میری وہ میں نہیں پڑھ سکتا تو جج بیٹھا میں اٹھ نہیں سکتا اچھا جی تھانے دار سے تو کہنے لگا کہ میں جب کبھی جج کو پیش ہونا تو جج کے کو انتظار میں کھڑا ہونا تو نماز قضا ہو جاتی ان دونوں چوں ایک روایت ہے یا جج سی یا ریڈر سی یا تھانے دار تو آپ نے انہوں سوال کیتا ان کی اصلاح لے فرمایا وہ جج کے کول بیٹھا ہوئے یا اسے کھڑا ہوئے انتظار ہی تینوں پیشاب آ جائے رفع حاجت ہو جاتی ہے پیشاب آ جائے فرمایا جب پیشاب آ جائے پھر کی کرنا ہے وہ بھی روک لینا ہے ہوں شرمندہ بھی ہو گیا حضور وہ تو پھر رکتا نہیں وہ تو شدت بڑی کر دینا ہے تو پھر میں پھر کی کرنا ہے تو میں کہنے لگا کہ میں پھر جج کو اجازت لے کے نا کہ میں ذرا رفع حاجت تو چلا میں پھر نماز میں پیشاب کی بھی اہمیت نہیں دینا پیشاب میں اجازت نہیں دینا نماز نہیں نماز میں بھی پوچھتے میں انہوں نے منع تو نہیں کرنا وہ نہیں پڑھے گا پر تیرا عدب کرے گا تو عبادت کرنے جا رہے ہیں اور واقعی دیکھا گیا کہ میں مسلم بھی وہ بہت ہی خبیث انسان نہ ہوئے وگرنہ وہ مسلمانوں کا اس معاملے کے اندر حیا کر دینے کہ یار یہ نہ عبادت کا وقت روک دے نہیں وہ آپ نے پھر ان کی ایسی اصلاح فرمائی تھے دل کو توجہ بھی فرمائی ہوتی ہے ساریاں کمزوریاں دور ہو گئی ہیں جڑا اپنے نفس نہ لڑنا آسان ہو گیا شیخ نے اس دین رہنمائی فرما دی آپ کا یہ ملکہ سی کہ آپ دے ملن والے دے عمل نہیں سمجھتے تو اسی بھی نسبت رکھنے ہیں پیار رکھنے ہیں حضور میاں صاحب میں اسے نہیں عرض کیتا کہ اسی بھی بے عملی اپنے وچ نہیں رہن دینی اج تو اپنے نفس نال جہاد شروع کرو جہاد دا درجہ وکھرا ہے وہ دا اجر کو وکھرا مل رہا ہے عبادت کرن دا اجر وکھرا مل رہا ہے ڈبل ثواب ڈبل فائدے اللہ سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے ہوں تسی سارے اٹھنا نہیں ہے گا اٹھنا نہیں میں اجازت نہیں ہے نا تو افضل نے فرمایا یہ کرامت بھی سناؤ تو وہ بھی سنا دیتی تو ہوں تسی سارے نے اٹھنا نہیں تو اسی طرح تشریف فرماؤ وہ حافظ صاحب میں کیا ہے کہ تسی اپنے والد صاحب کی جگہ تے سلسلے دا کام کرو تو انشاءاللہ اپنی توفیق کے مطابق کرن گے اللہ انہوں استقامت عطا فرمائے تو تسی سارے تھوڑا جا رستہ میں دے چھڑے گا جی کہ شاہ صاحب تشریف لے آئے نے بس اگلا خطاب شروع ہو جائے آ گئے اب پہنچ جاتے ہیں انہوں نے اگر کوئی آفتاب سب تو انہوں نے بات جو کر بیٹھا آگے گل کر بیٹھا